کیا تو تمام کی تمام جو شریعت میں چیزیں ہیں جن کو اللہ رب العزت نے حکم دیا ہے کرنے کا، اللہ کے نبی علیہ السلام کے بتائے ہوئے طریقے پر پورے پورے اتر جاؤ۔ اسی کے ساتھ ساتھ تقریباً 1.5-2 مہینے سے نماز کے تعلق سے یہ بات بیان کی جا رہی ہے، نماز کی فضیلت بیان کی جا رہی ہے، ایمان کی محبت، ایمان ہمارا کیسا ہو اس کے تعلق سے بات بیان کی جا رہی ہے۔ اب جو بات بیان کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ اس کان سے سنی اور اس سے نکال دی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بات سنی جائے اس پر خوب توجہ کے ساتھ سننے کے بعد اس پر عمل کیا جائے۔ جو بھی بات کی جائے اس کو اس نیت سے کی جائے کہ اس پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ تو میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جو آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے اس کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں ایمان کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ، اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ اور اسلام کے اندر پورے پورے داخل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہم پوری نمازوں کی پابندی کرنے والے بن جائے، زکوٰۃ دینے والے بن جائے، صدقہ خیرات کرنے والے بن جائے، ہمارے اخلاق اچھے ہوں، ہمارے اخلاق کو دیکھ کر دوسرے لوگ ایمان کے اندر خود بخود داخل ہو جائیں، جیسا کہ صحابہ کرام کے عادت و اخلاق تھے، ان کو دیکھ کر دوسرے لوگ خود بخود ہی ایمان قبول کر لیتے تھے۔ تو اب ہمارے جو اخلاق ہو وہ اعلیٰ ہونے چاہیے۔ تو ایمان میں پورے پورے داخل ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ہم تمام چیزوں پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ فرعون کتنا بڑا ظالم بادشاہ گزرا ہے، حالانکہ آج کے دور میں ایسا بادشاہ ہونا بڑا مشکل ہے۔ تمام خواہشات اس کے پاس موجود تھی، مال و دولت اس کے پاس موجود تھا، لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس نے اس مال کے اعتبار سے بادشاہت کے نتیجے میں آ کر اعلیٰ ربکم الاعلی دعویٰ کر دیا کہ میں خدا ہوں، میں رب ہوں، میری عبادت کی جائے، میری بندگی کی جائے۔ تو اس خدائی کا دعویٰ کر لینے کے بعد اب کچھ دنوں تک سلسلہ چلتا رہا، اور فرعون کی بیوی جو تھی وہ حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا ہے۔ تو حضرت فرعون نے حضرت آسیہ کی خدمت کے لیے، کیونکہ حضرت آسیہ جو تھی تو بڑی خوبصورت تھی، تو فرعون نے چونکہ خود ہی شادی کی تھی حضرت آسیہ سے، تو حضرت آسیہ سے جب شادی کی تھی تو ان کی خدمت کے لیے فرعون نے ایک باندی کو رکھا تاکہ میری بیوی کی خدمت کرتی رہے۔ تو ان کی خدمت کے لیے، حضرت آسیہ کی خدمت کے لیے کی گئی۔ وہ حضرت آسیہ کی پوری خدمت کیا کرتی تھی۔ اب کچھ دنوں کے بعد جو خادمہ تھی حضرت آسیہ کی، جو خدمت گزار تھی، وہ ایمان قبول کر لیتی ہے، ایمان کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ جب ایمان قبول کر لیا تو فرعون کو اس کی اطلاع دی گئی کہ تمہاری باندی نے ایمان قبول کر لیا ہے، ایمان کے اندر داخل ہو گئی ہے۔ فرعون کی شریعت کے مطابق اس نے ایمان قبول کیا اور ایک اللہ کو ماننے والی بن گئی ہے۔ چنانچہ فرعون نے بات پر کوئی توجہ نہ دی، نظر انداز کر دیا، کہہ دیا کہ باندی کوئی بات نہیں ہے، بعد میں دیکھ لیں گے۔ کچھ دنوں کے بعد اطلاع ملی کہ آپ کی پرسنل بیوی حضرت آسیہ نے بھی ایمان قبول کر لیا ہے۔ جب حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا نے ایمان قبول کر لیا، ایمان قبول کر لینے کے بعد فرعون کو پتا چلا کہ آپ کی بیوی نے ایمان قبول کر لیا، تو فرعون کو اتنا زبردست غصہ آیا اور کہنے لگا کہ سب سے پہلے میری باندی کو میرے سامنے حاضر کیا جائے، کیونکہ پہلے ایمان وہی لائی تھی، اسی کے نتیجے میں شاید یہ بھی ایمان لے آئی ہو۔ چنانچہ باندی کو فرعون کے سامنے حاضر کیا گیا۔ باندی سے پوچھا کہ تو نے ایمان قبول کر لیا؟ اس نے کہا کہ ہاں میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، بلکہ میرا بھی اور تیرا بھی رب صرف وہ ہے کہ جس نے سورج اور چاند کو بنایا، جو رات اور دن کو بناتا ہے وہی میرا بھی رب ہے اور تیرا بھی رب ہے۔
مانتی ہوں میں تیری ہرگز عبادت نہیں کروں گی۔ فرعون نے کہا کہ اب یہ بات آ جا، ورنہ تو جانتی ہے کہ میں کیسے زبردست۔ باندی نے کہا کہ مجھے تمام تکلیفیں برداشت میں کر سکتی ہوں، لیکن جو ایمان کی محبت اب میرے دل کے اندر گھر کر گئی ہے اس کو ہرگز میرے سینے سے نہیں نکال سکتا۔ اور یاد رکھنا یہ دنیا کی محبت نہیں ہے کہ جس کو نکال دیا جائے، بلکہ یہ آخرت کی محبت ہے، یہ اللہ کی محبت ہے۔ جب میں نے ایک ایمان قبول کر لیا ہے تو میں ہرگز ایمان سے اس کا سودا نہیں کر سکتی۔ چنانچہ جب باندی نہیں مانی، فرعون نے کہا، تو چونکہ باندی کے پاس 2 بچے تھے، ایک تقریباً 7 سال کا تھا اور ایک 1.5 یا 2 سال کا تھا۔ فرعون نے بڑے بچے کو بلایا اور بلا کر کہا کہ اب دیکھ تیرے بچے کے ساتھ میں کیا حالت کرتا ہوں۔ چنانچہ باندی کے اس بچے کے جو 7 سال کا تھا اس کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے اور کہا کہ اپنی ایمان سے پھر جا ورنہ تیرے بچے کو تیرے سامنے ذبح کر دوں گا۔ باندی نے کہا کہ مجھے تمام چیزیں برداشت ہیں، میں تمام چیزیں جھیل سکتی ہوں، لیکن جو ایمان کی محبت میرے سینے کے اندر داخل ہو گئی ہے اس کو ہرگز نہیں نکال سکتا۔ چنانچہ اس بچے کو ذبح کر دیا جاتا ہے۔ اب اس سے اندازہ لگائے کہ جب ایک ماں کے سامنے بچے کو ذبح کیا جائے گا تو ایک ماں پر کیا گزرے گی۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اس سے اندازہ لگائے کہ ماں کی محبت اتنی زبردست ہوتی ہے، اتنی زبردست ہوتی ہے کہ اس کو ہم بتا نہیں سکتے۔ چنانچہ جب ماں کے سامنے اس کو ذبح کر دیا گیا، اب کہا کہ اب دیکھ تیرے دوسرے بچے کے سامنے بھی ہم کیا حالت کرتے ہیں، یا تو ایمان سے پھر جا ورنہ تیرے بچے کو بھی اور تجھے بھی اسی طریقے سے ذبح کر دیا جائے گا۔ لیکن کہا کہ میں ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ چنانچہ چھوٹے سے بچے کو اس کے لیے ایک آگ دہکائی گئی اور اس کے لیے تیل منگایا گیا، تیل کے نیچے آگ جلائی گئی، اس کو خوب دہکایا گیا اور باندی سے کہا گیا کہ ایمان سے پھر جا ورنہ تیرے بچے کو تیرے سامنے اس کڑھائی کے اندر بھون دیا جائے گا۔ لیکن میرے عزیزوں، میرے دوستوں، وہ ایمان کی محبت تھی، کوئی دنیا کی محبت نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ ایمان کی محبت ہے، یہ دنیا کی محبت نہیں ہے، مجھے تمام چیزیں برداشت ہیں لیکن میں ایمان کا سودا نہیں کر سکتی۔ چنانچہ اس کے سامنے، ایک ماں کے سامنے اس کے بچے کو ایک کڑھائی کے اندر بھون دیا جاتا ہے، تل دیا جاتا ہے، لیکن ایمان سے اپنا مقابلہ نہیں کیا، ایمان کو نہیں کھویا۔ اس کے بعد حضرت آسیہ کا نمبر آتا ہے۔ فرعون نے کہا کہ آسیہ کو لاؤ۔ حضرت آسیہ کو جب لایا گیا تو اس سے پوچھا گیا تو نے ایمان قبول کیوں کیا؟ حضرت آسیہ نے بتلایا کہ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے، مجھے تو اس باندی نے بتلایا اور میں اس باندی کی باتوں میں آ کر میں نے ایمان قبول کر لیا۔ چنانچہ فرعون نے حضرت آسیہ سے کہا کہ تم مجھے رب نہیں مانتی، میں نے تیرے تمام خواہشات کو پورا کیا، تیرے تمام ضروریات کو پورا کیا، جو تو نے کہا میں نے وہ کیا، لیکن تو نے ایک مجھے چھوڑ کر ایک اللہ کو مان لیا ہے، مجھے رب نہیں مانتی۔ لیکن حضرت آسیہ نے کہا کہ فرعون، تیرا بھی اور میرا بھی ایک اللہ ہے جو آسمانوں کے دروازوں کے اوپر ہے، جو سورج اور چاند کو بناتا ہے، سورج اور چاند کو بدلتا ہے، وہ تیرا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے، تو بھی ایمان قبول کر لے تو بھی جنت کے ہوائے لے گا۔ لیکن فرعون نے کہا کہ میں تو اس کا رب مانتا نہیں ہوں، میں اب دیکھ تیرے ساتھ کیا حالت کرتا ہوں۔ میرا عزیز دوستو، حضرت آسیہ نے کہا کہ تو میرے ساتھ کچھ بھی کر لے، جو ایمان کی محبت میرے اندر داخل ہو گئی ہے تو اسے ہرگز نہیں نکال سکتا۔ چنانچہ حضرت آسیہ کو کہا کہ اپنی مان لیا، نہیں مانی، کہا کہ آسیہ کے برہنہ کر دیا جائے، یعنی حضرت آسیہ کو اپنی بیوی کو فرعون نے تمام درباریوں کے سامنے برہنہ کیا اور اس کے بعد کہا کہ حضرت آسیہ کو چھری سے اس کو کاٹ دیا جائے، جگہ جگہ سے چھری ماری جائے تاکہ ایمان سے پھر جائے۔ لیکن پھر بھی کہی حضرت آسیہ نے کہا کہ ایمان کی محبت نکالی نہیں جا سکتی۔ اس کے بعد اس کھال کو، جو بدن پر کھال تھی، اس کو نکالا اور نکالنے کے بعد اس کو کھال کو نکال کر الگ کر دیا جاتا ہے۔ اس کی وجہ سے، ایک ایمان کی محبت کی وجہ سے کھال کو بالکل الگ کر دیا گیا۔ اس کے بعد جسم پر نمک اور مرچ ڈال دیا گیا
تاکہ تڑپ تڑپ کر مر جائے یا ایمان سے پھر جائے. لیکن حضرت آسیہ نے کہا کہ تو کچھ بھی کر لے، میرے سامنے جنت کی حور انتظار کر رہی ہے، میرے سامنے جنت ہے اور میں جنت کا دیدار کر رہی ہوں. تو میری محبت کو نہیں جانتا، یہ دنیا کی محبت نہیں ہے، یہ رب العالمین کی محبت ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اس کے بعد حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن سے خال کو کھیڑ لیا جاتا ہے اور نمک مرچ ڈال دیا جاتا ہے تاکہ حضرت آسیہ ایمان سے پھر جائے. لیکن جب بھی ایمان سے نہیں پھرے، اس کے بعد ہاتھوں کے اندر چوبھے ڈال دیے جاتے ہیں، میخ گاڑی جاتی ہے، یعنی کیل ٹھوک دی جاتی ہے تاکہ تکلیف اور زیادہ ہو. اس کے بعد ایمان سے نہیں پھری. پھر کہا اگر ابھی ایمان سے نہیں پھرتی، اب دیکھ کے ساتھ کیا معاملہ کرتا ہوں. اس کے بعد حضرت آسیہ کے دونوں پیروں کے اندر زنجیریں باندھ دی جاتی ہیں اور زنجیر کو باندھ کر دو ہاتھی لائے جاتے ہیں. دونوں ہاتھیوں کو مخالف سمت چلایا جاتا ہے اور وہ دونوں ہاتھی مخالف سمت چلتے ہیں اور حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیچ میں دو ٹکڑے کر دیے جاتے ہیں. اس وجہ سے ایک ایمان کی محبت کی وجہ سے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، اور ان لوگوں نے ایمان کی جو قربانی دی ہے، انہوں نے ایمان کی قربانی دی ہے. اس وجہ سے انہوں کے دلوں کے اندر ایمان کی محبت تھی. آج ہمیں جو ایمان ملا ہے، ہمیں وراثت میں مل گیا ہے. ہمارا باپ ایمان والا ہے تو ہم بھی مسلمان ہو گئے، ہمارا دادا مسلمان ہے تو ہم بھی مسلمان ہو گئے. لیکن میرے عزیزوں، ایمان کی محبت تو ان صحابہ سے پوچھو جنہوں نے اپنی قربانیاں دی ہے. اور میرے عزیزوں، جب قربانی دیتے ہیں تو اس کے بعد ہی اس کی محبت کا صافنا نظریہ آتا ہے. میرے عزیزوں، میرے دوستوں، ایمان کی محبت کو سمجھو، اپنی نمازوں کو پابندی سے پڑھو، اپنی نمازوں کو اپنے گھروں کے اندر دینی ماحول پہ